قومی اسمبلی لیے چلیں گے جہاں پر وزیر قانون عاصم نذیر تاڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اطلاعات پہنچی ہوں گی، اسی روز انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ لی، وہ تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ آئی واز پارٹ آف اٹ، جس میں جو اس وقت تک کی انفارمیشن تھی اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے، ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے، منسٹری کی طرف سے، اس ساری کو سامنے رکھا گیا۔ اور وزیر اعظم صاحب نے سر دو کمیٹیز اس دن کانسٹیٹیوٹ کی۔ ایک سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان صاحب بڑے اچھی شہرت کے حامل آفیسر ہیں، اور وہ پہلے بھی کافی سینسٹیو انکوائریز جو ہیں انہوں نے، اور بڑی کھلی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ انکوائریز کے حوالے سے، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی اور انہیں 2 دن کا ٹائم دیا گیا۔ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جو اس کی انٹرم رپورٹ ہے جو 2 دن میں آنی تھی، وہ آج شام تک انشاءاللہ العزیز آ جائے گی جی۔ اس کے بھی جو کنٹینٹس ہوں گے وہ شیئر کر دیے جائیں گے، اور انہیں مزید یہ ٹاسک سونپی گئی ہے کہ اس کی جو ایک ڈیٹیلڈ مفصل رپورٹ ہے وہ 7 یوم کے اندر وہ دیں گے وزیر اعظم صاحب کو، اور اس کے مطابق پھر جو سجیسٹڈ ایکشنز ہوں گے، جس طرح کے احکامات ضروری ہیں سر، وہ بھی جاری کیے جائیں گے۔ اسی طرح سر انہوں نے ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب ایک بڑے نیک نام ڈاکٹر ہیں سر، ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب کو انہوں نے ذمہ داری سونپی ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے ایک 4 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، جس میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر میڈیسن کے ہیں، ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں، ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، اور ایک فلینتھراپسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ جو پیمز ہے اس کی ریویمپنگ اور اس حوالے سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مزید ہونے والی ہیں اس پہ بھی رپورٹ پیش کریں۔ وہ بھی سر 7 ڈیز میں رپورٹ دیں گے، اور اس کو انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اوورسائٹ کمیٹی کے طور پہ نوٹیفائی کیا ہے۔ اس وقت سر سینٹ آف پاکستان بھی اس ایشو پہ گفتگو کر رہی ہے۔ میں سر ابھی ادھر سے آیا ہوں، وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ حصہ ہیں جی ان پروسیڈنگز کا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی وہاں سے رخصت لے کے آپ کے درمیان ہوں گے، اور وہ پھر جو آج ڈسکشن ہوتی ہے، ہم سارے یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ کی اجازت سے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سینٹ جاؤں گا تاکہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کو یہاں بھجوا سکوں۔ تو آپ شروع کروائیں پروسیڈنگز، ہم بیٹھے ہیں جی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک اندوناک واقعہ تھا، لیکن سر میں فیلنگز کو سمجھتے ہوئے سب لوگوں کی اور ان کی فیملیز کی، بلا شبہ وہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی یا اظہار افسوس کریں، لیکن میں ایک ضرور استدعا کروں گا کہ سر ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب بچوں کے والدین ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے۔ تو واقعے کے حوالے سے سر ہمیں پولیٹیکل نیریٹو کی بجائے سر اس ایشو کے اوپر جو بات کرنی ہے اور اس میں اصلاح اور آئندہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میری استدعا ہوگی کہ سر کو کنکریٹ سجیشنز جو ہیں، وہ یہ سب سے بڑا ایوان ہے اس ملک کا، کنکریٹ سجیشنز آئیں تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ راجہ پرویز اشرف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، اس میں 26 اگست کو پیمز میں جو دل خراش واقعہ ہوا، ایک ایسا بھیانک اور میں سمجھتا ہوں کہ اندھوناک کہ جس پہ ہر دل دکھی ہے، بلکہ دنیا بھر میں جس بھی انسان نے یہ واقعہ سنا اس کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور آج بھی یقیناً اس ہاؤس میں، پورے ملک میں پوری قوم سوگوار ہے۔ جناب وزیر قانون صاحب نے بات کی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ روایتی طور پر یہی بات ہوتی ہے، لیکن جناب اسپیکر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے ہضم کر جاتے ہیں، اور جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر پورے ملک میں ایک بڑی ہلچل مچتی ہے۔ حکومت وقت بھی اور ادارے بھی، یہ سارے جو ہیں وہ یوں سمجھ لگتا ہے کہ آئندہ یہ واقعہ نہیں ہوگا، اور
उस वक्ती तौर पर कौम का जो एंगर होता है, जो उसके गम और गुस्सा होता है, उसको कम करने के लिए हम इक़दामात करते हैं। उनमें से सबसे पहला कदम ये होता है कि हम एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी जो है वो उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी होती है कि आप पता करें कि क्या मामलात थे और किस तरह ये वाक़या जो है वो हुआ, और या फिर हम कोई कमीशन बना देते हैं, या फिर एक आध या 2 दिन जो है इस हाउस में और पार्लियामान में हम उस पर डिस्कस करते हैं। चंद दिन अखबारात में बड़ा वावेला होता है, बड़ा शोर मचता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, एंड देन वी आर बैक टू द बिजनेस एज यूजुअल। वो मामलात उसी तरह ही चलते हैं। मुझे खुशी है कि वज़ीर साहब ने कहा कि हमें कोई ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि सिर्फ उनका मकसद ये ना हो कि आज हम इस पे पानी डाल दें, आज अगर कोई गुस्सा है तो उसको ठंडा करने के लिए हमने क्या करना है, बल्कि हकीकतन हमें ये सारी निज़ाम जो है हेल्थ का है या हैज़र्ड्स हैं उसको रिविज़िट करना होगा। जनाब स्पीकर, एक नवाज़ेदा बच्चा, जैसे कि उसमें नर्सरी में बच्चे होते हैं, उस बच्चे को आप कोई भी अस्पताल अगर अपनी तहवील में लेता है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस बच्चे के मामले में। वो जिम्मेदारी उसकी ऐसी है कि उसको ऐसी उसकी निगहदाश्त करनी है जैसी माँ करती है अपने नवाजेदा बच्चे के लिए। उस पर वो नज़र रखती है हर वक्त, बड़ी चौकस होती है, वो कोई ऐसा अमल नहीं करती है, ऐसी सुस्ती या काहली नहीं करती कि उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। क्यों कर ये मुमकिन कि एक नर्सरी है और उसमें आग लगती है, आज मैं समझता हूँ 3रा दिन है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वो आग कैसे लगी। ओके, किसी वजह से भी आग लगी, क्या उस वक्त उन बच्चों के पास कोई था, कोई ऐसा अहलकार चौकस था कि वो बच्चों को देख रहा हो, और उसको जब एहसास हो कि आग लग गई है तो उसने क्या एक्शन किया? ये एहसास जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। इसको छोड़िए कि कानून क्या कहता है, कि कल तहकीक क्या कहती है, आपकी तफ्तीश क्या कहती है, कि उस वक्त वो बच्चे जो कौम के बच्चे थे, जो हम सब के बच्चे थे, और वो कुछ जो है वो नवाजेदा बच्चे थे, वो तो आपके रहमो करम पे ना, जैसे वो माँ के रहमो करम पर होते हैं। तो आपने उनको बचाने के लिए क्या किया? कोई कहता है कि दरवाज़ा बंद था, कोई कहते हैं कि इमरजेंसी दरवाज़ा भी बंद था, इसलिए बंद था कि वो कहते हैं कि बच्चे चोरी हो जाते थे। यह भी बात समझ से बाहर है कि जहाँ पर कोई लोग चौकस हों, जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ पर कोई एहसास जिम्मेदारी हो, वहाँ बच्चे चोरी हो जाते हैं। चोरी बचाने के लिए आपने सबको मौत की घाट उतार दिया, 14 बच्चे मार के रख दिए।